فرمائیں آیت نمبر تھی 112، مکمل ہوئے تھے 13 رکوع، آج ہوگی آیت کریمہ 113، شروع ہوگا 14واں رکوع اور پہلے سپارے کا چوتھا پائیا۔ 3 حصے مکمل ہو گئے اور پہلے سپارے کا چوتھا پاؤ اب شروع ہونے لگا ہے، سماعت فرمائیں۔ اللہ کریم نے فرمایا وقالت، اور کہا، الیہود، یہودیوں نے، لیسا، نہیں، النصارى، جو نصارہ عیسائی ہیں، علی شیء، یہ کوئی شے۔ یہودی کہنے لگے کہ ہم عیسائیوں کو شے ہی کوئی نہیں سمجھتے، عیسائیوں کو شے ہی کوئی نہیں سمجھتے، ان کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں ہے۔ آگے سنیے گا، وقالت، اور بولے یا کہا، النصارى، عیسائیوں نے، لیسات الیہود علی شیء، یہودی شے کوئی نہیں ہے۔ آپس میں مقابلہ بازی تھی، یہودی کہتے تسی تے شے ہی کوئی نہیں، آگے سے وہ کہتے تسی شے ہی کوئی نہیں، اور ان دونوں کا آپس کے اندر جو تھا وہ دست و گریباں ہونے لگے، یعنی کہ لڑنے لگے ایک دوسرے سے۔ تو جب لڑنے لگے تو یہودیوں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا جس کا نام تھا رافع بن حرملہ، رافع بن حرملہ، یہ ان کا عالم تھا عیسائیوں کا۔ ایک ہوتا ہے پادری اور ایک ہوتا ہے پوپ پادری۔ پادری ہوتا ہے چھوٹے درجے پر اور پوپ پادری ان کا ہوتا ہے مین، جس کے سین انگوٹھا ہونے کے بعد ہی سارا کام یہ کرتے ہیں۔ یہ رافع بن حرملہ ان کا پوپ پادری تھا عیسائیوں کا۔ اب انہوں نے کہا لڑو نا، عیسائیوں سے کہا تم بھی آؤ اور ہم بھی آتے ہیں، اور ان کا فیصلہ جا کے محمد عربی سے کرواتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چونکہ حضور نے رسالت کا اعلان کیا نا 40 سال کی عمر میں، نبی تو تھے، جب اظہار کیا 40 سال کی عمر میں، جو 40 سال سے پہلے زندگی تھی نا حضور کی، سرکار کا نام تو تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ایسی پاکیزہ زندگی تھی، حضور جہاں جہاں جاتے، اگر مکے کے چوٹی کے سردار اور آپ کے دشمن بیٹھے ہوتے، ایک دوسرے کہتے بھئی کھڑا ہو جاؤ، وہ صادق امین آ رہا ہے، کھڑا ہو جاؤ، صادق اور امین آ رہا ہے، کھڑا ہو جاؤ، یہ جو ہے یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے۔ تو جو چھوٹے ہوتے وہ کہتے سرداروں کو اگر جان کی امان پائیں، ایک طرف تو آپ ان سے دشمنی کرتے ہیں، ایک طرف ان کو صادق اور امین کہتے ہیں، اصل میں بات کیا ہے، کافر تو تھے ہی، لیکن وہ اندر سے کہتے اس بات پہ ہمارا کامل یقین ہے کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے، یہ اللہ کا سچا نبی ہے، رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے۔ اس لیے یہ دونوں جماعتیں ملیں اور مل کر یہ حضور کے پاس آ گئے، اور آ کر حضور کے سامنے جھگڑنے لگے۔ پھر وہی بات، وہ کہتے یہ شے کوئی نہیں، وہ کہہ دیتے یہ شے کوئی نہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھئی تم لڑنے آئے ہو کہ یا ہم سے فیصلہ کروانے آئے ہو؟ ایک بولا، کہنے لگا جی ہم ان کی تورات کو نہیں مانتے۔ اب عیسائی بولے کہنے لگے ہم تمہاری انجیل کو نہیں مانتے۔ جب بات آئی نا اللہ کی مقدس کتابوں پر، اللہ کی مقدس کتابوں پر جب بات آئی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا زبانیں بند کرو۔ حضور جلال میں بولے، فرمایا تورات بھی اللہ کی سچی کتاب، انجیل بھی اللہ کی سچی کتاب، اور تم دونوں جھوٹے ہو۔ عیسائیوں کو کہا تم بھی جھوٹے ہو، اور یہودیوں کو کہا تم بھی جھوٹے ہو۔ فرمایا یہ جو کتابیں آئی ہیں یا جو نبی آئے ہیں معاذ اللہ، وہ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، عیسائی ان کو برا کہہ رہے ہیں، اور جو اپنا ان کے ماننے والے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ان کو برا کہتے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ کچھ شرم کرو، یہ نبی بھی سچے تھے، یہ جو کتابیں لے کے آئے تھے وہ کتابیں بھی سچی تھیں، اور فرمایا کہ جو انجیل ہے وہ بھی اللہ کی کتاب، اور جو تورات ہے وہ بھی اللہ کی کتاب،
جو زبور ہے وہ بھی اللہ کی کتاب، اور فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل 104 کتابیں، 4 کو نکال لیں، پیچھے کتنی رہ گئی؟ کتنی رہ گئی؟ 100 صحیفے جو ہیں، کتنے صحیفے؟ 100 صحیفے جو ہیں، صحیفوں کا مطلب ہوتا ہے 1 2 تختیاں اللہ نے نازل کی۔ اب ذرا 100 پوری کریں۔ 10 صحیفے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے اوپر اترے، 10 سبق حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے اوپر اترے۔ 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ السلام ان پہ اترے، کتنے ہو گئے؟ 40۔ اور اس کے بعد 50 صحیفے حضرت شیس علیہ نبینا علیہ السلام کے اوپر اترے، کتنے ہو گئے؟ 90۔ اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے اوپر اترے۔ زبور مکمل کتاب حضرت داود علیہ نبینا علیہ السلام پہ آئی، 101۔ اور تورات حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پہ آئی، 102۔ انجیل حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پہ آئی، 103۔ اور قرآن مجید، فرقان حمید، صحیفہ رحمت، سرنامہ کلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ یہ کل کتنے ہو گئے؟ 104۔ تو یہ کل تعداد اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ کی کتابوں کتنی ہے تو کہہ دینا کہ 104۔ حوالہ دکھانا میرے ذمہ آیا۔ اور اس حدیث کا جو راوی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کتاب کا نام ہے تبیان القرآن۔ پوچھا حضور سے گیا تھا تو سرکار نے 104 بیان فرمایا، جو تھے 99 وہ تختیاں تھیں، وہ سبق تھے، اور جن کو مکمل اللہ نے کتابیں دی ہیں وہ کتابیں 4 ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی کوئی صحیفے وہ لیکن ان کو شمار نہیں کیا جاتا، ابراہیم و موسیٰ، ان کو شمار نہیں کیا جاتا، شمار اور اتھینٹک جو اپنا صحیفے ہیں وہ ان نبیوں پر ہی آئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آ گیا ایک اور مسئلہ، انجیل ہو، زبور ہو، تورات ہو، باقیوں یہ ہے صرف کتاب اللہ۔ یہ کیا ہے؟ صرف کتاب اللہ۔ یہ اللہ نے کتاب نازل کر دی، اللہ نے کتاب نازل کر دی۔ جو قرآن مجید ہے نا، ان کو دوہرا شرف حاصل ہے۔ اب یہ بھی ورڈ سن لیں، جو قرآن مجید ہے یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھیں، کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ کا مطلب کلام وہ ہوتا ہے جو اللہ اپنی شان کے شیان شان خود بیان کرے، خود بولے، خود بیان کرے۔ تورات لکھوا دی، اللہ نے تلاوت نہیں کی۔ انجیل لکھوا دی، تلاوت نہیں کی۔ زبور لکھوا دی، تلاوت نہیں کی۔ باقی جو 99 صحائف ہیں وہ لکھوا دیے، بھیج دیے، نازل کر دیے، تلاوت نہیں کی۔ واحد ہمارے نبی کا کلام جو اللہ نے دینا تھا قرآن مجید، وہ ایسا کلام ہے کہ پہلے اللہ نے خود تلاوت کیا اپنی شیان شان، پھر لوح محفوظ پہ لکھوایا، پھر 23 سال کے عرصہ میں آہستہ آہستہ جتنا چاہا، جتنا لوگ ہضم کر سکتے تھے، عمل کر سکتے تھے، اللہ نے اتنا قرآن محمد عربی علی نبینا علیہ السلام کے قلب اطہر کے اوپر نازل فرما دیا۔ 2 آیتیں اترتی، 3 آیتیں اترتی، 4 آیتیں اترتی، بعض روایت میں 5 آیتیں اترتی۔ زیادہ رکوع نہیں اترتے تھے، چونکہ جتنی ضرورت ہوتی اتنے ہی آ جاتا۔ لیکن ذرا توجہ فرمائیں، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، حضور کی زوجہ محترمہ، حضور کی حرم پاک، حضور کی بیوی، جس کے متعلق رسول پاک نے فرمایا تھا، عائشہ جب سے اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ جنت کے اندر تو میری بیوی ہوگی، فرمایا اس وقت سے محمد کا جینے کو دل ہی نہیں کرتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب پیار دیکھیں، آپس کے اندر پیار دیکھیں۔
ایک دن حضور گھر آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر باندھا ہوا تھا. حضور نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ حضور سر میں درد ہے. سرکار نے مسکرا کے فرمایا عائشہ یہ تیرے سر میں درد نہیں، یہ میرے سر میں درد ہے. یعنی یہ پیار والے معاملے بیان. ہاں جی، تو کتنی پیاری ہوں گی. ہم فٹ کہہ دیتے ہیں وہ ایسی تھی، ہم فٹ کہہ دیتے وہ ایسی تھی. ہم کہتے ہیں ذرا قرآن سے پوچھو وہ کیسی تھی. ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو وہ کیسی تھی. اور جب میری بیوی کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے گا تو ظاہری بات ہے میں جتنا بھی کمزور ہوں گا چلو اللہ کی بارگاہ کے اندر بد دعا تو کروں گا نا، یا اللہ میرے ہاتھ اس کے گریبان تک نہیں جا سکتے، اللہ اس کا بیڑا غرق کری کہ میری بیوی پہ انگلی اٹھا رہا ہے، اللہ اس کا بیڑا غرق کری کہ میری بیوی کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے، یا میری بیوی کو برا بلا کہہ رہا ہے. او سنیو، او سنو، لکیر دے فقیرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تو وہاں پڑتا ہے اللہ کے علاوہ جس کا ہاتھ پڑتا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. جس کا رشتہ اللہ نے عرشوں پہ طے کروایا عائشہ اس کی بیوی ہے. اگر کوئی آج کے دور پہ آپ کے سامنے عائشہ کے اوپر زبان کھولے، یار جواب نہیں دے سکتے، کم سے کم کنارہ کشی کرو اور کہو سب کچھ صحیح لیکن دیکھ تو صحیح یہ کس کے بستر کی زینت ہے. سبحان اللہ. اور ظالم دیکھ تو صحیح یہ کس کی بیوی ہے، دیکھ تو صحیح اس کا تعلق زوجیت کس کے ساتھ ہے. اور دوستو اگر ہماری بیویوں کو کہے قتل و غارت تک چلے جاتے ہیں، اگر کوئی نبی کی بیوی کو برا بلا کہے تو پھر نبی کا دل نہیں دکھتا ہوگا. شہید ہو جائے نا، شہید دنیا سے گیا عدت پوری کر کے بیوی آگے نکاح کر سکتی ہے. بالکل. عالم دنیا سے چلا گیا، اس کی بیوی عدت پوری کرے 4 مہینے 10 دن آگے نکاح کر سکتی ہے. کوئی پیر مر گیا، وہ 4 مہینے 10 دن عدت پوری کر کے آگے نکاح کر سکتی ہے. کوئی سیدی فوت ہو گیا، وہ بھی 4 مہینے 10 دن عدت پوری کرے آگے نکاح کر سکتی ہے. ایک ڈگری ایسی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے پاس ہے. اللہ نے 21واں سپارہ سورۃ الاحزاب کے پہلے رکوع کے اندر دی ہے. فرمایا اے محبوب پیارے، جو تیرے عقد میں آ گئیں، جو تیرے نکاح میں آ گئیں، جو تیرے بستر کی زینت بن گئیں، کہ جس کے ساتھ تیرا نام جڑ گیا کہ یہ نبی کی بیوی ہے، فرمایا ہم قانون بنا دیں گے اس کا نام کسی اور کے ساتھ جڑنے نہیں دیں گے. تیرے وفات کے بعد تیری بیویوں پر حرام ہے کہ یہ کسی دوسرے سے نکاح کریں. اس لیے ماؤں سے نکاح نہیں ہوتا، تیری ساری بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. برادری نہیں چھوڑتی، میں نہیں کہتا چھوڑو، لڑائیاں کرو، لیکن یہاں پہ بات تو رکھو، رکھنا تو رکھو یار. اس بندے کا بہیو ان کے ساتھ کیا ہے. اور اس کے بعد مسجد میں بلب لگوا دو نا، کہتے ہیں جب تک جلتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا. مسجد میں سب بچھا دو، ٹوپی رکھوا دو، جب تک نماز استعمال کرتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا. بھائی جان 8/8 حضور کا روضہ اقدس جہاں پہ سرکار آرام فرما ہے، یہ بھی ملکیت امی عائشہ کی تھی جو حضور جہاں پہ آج بھی آرام فرما رہے ہیں. اور جو زمین کا ٹکڑا دیا گیا حضور کو، مجھے بتائیں امی عائشہ کو کتنا ثواب ملتا ہو. پھر جن کی قبریں جنت البقیع میں ہوں، اللہ وہ جنت ہے. رسول اللہ نے فرمایا المنبر روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر سے لے کے میرے حجرے تک یہ سارا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا. بیٹھے ہو اے سارا ٹکڑا جنت کا. جو اس کے اندر دفن ہو گیا وہ جنتی ہے، جو اس کے اندر دفن ہو گیا وہ کیا ہے؟ جنتی ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میرے ذمے آئے، جنت البقیع والے یہ میرے ذمے آئے. اور فرمایا جب قیامت آئے گی، کھلے گا نا میرا روزہ، پہلے میں باہر نکلوں گا.
پھر ابو بکر باہر آئیں گے، پھر عمر باہر آئیں گے، ایسے ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں گے، پھر آ جائیں گے جنت البقیع میں، جنت البقیع والے میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، پھر فرمائے آگے جائیں گے بدر میں، پھر بدر والے میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، پھر فرمائے آئیں گے احد میں، احد والے شہید میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، فرمائے ایسے ہم چلتے جائیں گے، مجمع بنتا جائے گا، میدان عرفات کے اندر میدان معاشر برپا ہو۔ سبحان اللہ کہاں پہ میدان او آسمانہ تے کونوں لگنا، زمین بھی لگنا ہے۔ میدان معاشر کہاں پہ لگنا ہے؟ زمین پہ لگنا ہے، آسمانوں پہ نہیں لگنا، زمین پہ لگنا ہے۔ میدان عرفات، مکہ کی دھرتی، بے شک بے شک، جہاں پہ حاجیوں کا رہنا، حج کے اندر رات بسر کرنا اہم جو ہے وہ رکن ہے۔ زور اثر وہیں پہ ملا کے پڑھتے ہیں جی، میدان عرفات، زور اور اثر۔ پھر صبح سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے نکلنا ہوتا ہے، یہ حج کا رکن ہے۔ چلو ایک الگ بات ہے، خیر وہ جو میدان عرفات ہے، آپ کہیں گے اب کوئی 20 لاکھ بندہ چلا جائے پورا نہیں آتا، اس وقت اتنی دنیا ہوگی پوری کیسے آئے گی؟ بھائی یہ ہمارے محلے میں بھی میدان معاشر لگے گا، اللہ یہاں تک آئے گا۔ بالکل، کیوں؟ ہر میدان ہو جائے چیز گا، سیدھی ہو جائے گی، زمین بوس ہو جائے گی، بندے ہی بندے ہوں گے، سارے ہی سارے ہوں گے، اور پوری رب کی زمین چٹیل میدان بن جائے گی۔ اللہ پوری رب کی زمین چٹیل میدان بن جائے گی، اور اوپر ساری ساروں۔ اور جنت البقیع جو ہے، ذرا سنیے گا، حجرہ جو ہے نا، حجرہ امی عائشہ نے دیا، بے شک، اور جو جنت البقیع ہے وہ جو جگہ ہے جہاں پہ جنت البقیع جس کو کہا جاتا ہے، وہ جگہ خرید کر حضرت عثمان غنی نے دی تھی۔ سبحان اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زمین خرید کر دی تھی، جس کے متعلق حضور نے فرمائی جنت کا ٹکڑا ہے۔ بے شک بے شک، کیا کیا جی ان کی باتیں آپ کو بتائیں، ہم طریق سے نہیں بتا رہے ہیں، قرآن حدیث سے بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ 750 آیتوں میں اللہ نے خود صحابہ کی عزت کے نغمے گائے، 750 آیتیں خود صحابہ کرام کی عزت کے نغمے گائے، اور فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہم بات ہی ختم کر دیتے ہیں کہ ہم قرآن میں لکھ رہے ہیں کہ ہم ان سے راضی ہو گئے اور یہ ہم سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ، لو جی گل ہی ختم۔ اب اس کی تردید کے لیے کچھ کروڑ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی لے کے ہمیں ایسے کر کر دکھائے، ہم کہیں گے اپنے پاس رکھ، یہ کلام اللہ ہمارے پاس موجود ہے، یہ کتاب اللہ ہمارے، اللہ کہتا ہے میں راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، اور پھر کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہم نے ان کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر لیا۔ پھر 25ویں سپارے میں اور 11ویں سپارے میں خود کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، جو میں کہہ دوں میں بدلتا نہیں ہوں، جو میں کہہ دوں وہ رد و تبدل نہیں کرتا، جو میں کلمے باتیں، کلمے کا معنی بات ہوتا ہے، جو بات میں کر دوں بات میں پکا رہتا ہوں، جن سے میں وعدہ کر دوں میں وعدے سے مکرتا ہی نہیں ہوں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، میرے پکے وعدے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے نبی کے صحابہ کے ساتھ بھلائی کے وعدے کر دیے، اللہ ان سے راضی، رضی اللہ، لفظ بڑے خوبصورت، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور پھر 28ویں سپارہ سورۃ المجادلہ آخری آیت، لاسٹ آیت میں فرما دیا اولئک حزب اللہ، محبوب یہ تیری جماعت نہیں ہے، یہ رب کی جماعت ہے۔ سبحان اللہ ہاں جی۔ پھر کئی ظالموں نے صحابہ کو بے وقوف کہا، پہلا سپارہ، دوسرا رکوع، ورقے دا پاسا کھبا، 5ویں 6ویں لائن کے اوپر اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور ظالموں میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ، یہ تو ایمان والے ہیں، كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء، رب کہتا ہے تم بے وقوف ہو جو میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں، الا خبردار، ہم السفہاء، تم ہی بے وقوف ہو، ولکن لا یعلمون، تم جانتے نہیں، تم جانتے نہیں۔ پھر معیار کیا رکھا؟ یہی پہلے سپارے کا آخری ورقہ، ورقے دا پاسا سجا، اور 6ٹھی لائن پہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا نبی نے ایمان لاؤ ایمان لاؤ ایمان لاؤ،
رب نے فرمایا محبوب پیارے ایمان کی تو تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو بتاؤ ایمان کیسا لانا ہے۔ اللہ پھر آپ ہی قانون بیان کر دیں، پھر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے محبوب ان کو کہو ایمان ویسے لاؤ جیسے ہدایت یافتہ تیرے ساتھ آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ فَإِنْ آمَنُوا فَإِنْ بس اگر آمنو تم نے ایمان لانا ہے بِمِثْلِ ان کی مثل ایمان لاؤ فَقَدِ اهْتَدَوْا یہ جو ہدایت والے ہیں۔ فَإِنْ آمَنْتُمْ فَقَدْ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ اگر یہ اس طرح کر کے ایمان لے کے آئیں گے جس طرح ابو بکر عمر عثمان و علی ایمان لے کے آئے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پھر ان کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور بے شک وہ جاننے والا بھی ہے۔ سمجھ آ گئے نا جی؟ برکیف میں تو جو کچھ بھی ہوتا ہے اندر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تو عمل کی اللہ توفیق۔ صحابہ سے محبت کرنے کا معیار یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کو چھوڑا جائے، یہ اہل بیت سے محبت کرنے کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ صحابہ کو گالیاں دی جائیں۔ بس ہمارے اندر اور لوگوں کے اندر ایک نقطے کا فرق ہے کہ وہ صحابہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، وہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں صحابہ کو گالیاں دے کر، وہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں صحابہ کو گالیاں دے کر۔ ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں نبی کے صحابہ کا دل میں ادب رکھ کے، دل کے اندر احترام رکھ کے، دل کے اندر ان کی حب رکھ کے، اس لیے کہ یہ بھی نبی کے یہ یرانے والے ہیں اور یہ نبی کے گھرانے والے ہیں، یہ در والے ہیں، یہ نبی کے گھر والے ہیں۔ اگر سمجھا جائے نا یہ در والا یا اپنا گھر والا مسئلہ ہی معمولی ہے۔ کس طرح جو سورا ہوتا ہے، سورا باپ ہے نا، اگر کوئی میرا سورا سسر مجھے ملنے کے لیے آئے، میں اس کو کہوں مسجد میں بیٹھ تو در والا ہے، گھر میں نہ آنا، وہ کہے گا میں نے بھائی صاحب وہ کہے گا میں نے تجھے بیٹی دی ہے، پڑھا لکھا بندہ ہے، سورا بھی باپ ہوتا ہے، میں در والا کیسے بنا؟ میری بیٹی تیرے گھر میں ہے، میں تیرے گھر کی فیملی کا ممبر ہوں، پھر میں کہوں گا کہ نہیں تو در والا یہ بیٹھا رہے، تو پھر جو گھر والی کرے گی وہ آپ کو سب کو پتا ہے، وہ کہے گی جا دفع ہو، اگر تیرا میرے باپ کے ساتھ ہی تو اندر نہیں بلا رہا، تیرا میرا تعلق کیا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کا شورا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سون دیو اوتھے رواج کوئی نہیں، سون دیو تسی بس اے جڑے بندے نے نا اے توجہ کر لین۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کا شورا ہے۔ اب جمع تفریق تقسیم کر کے آپ اپنے شوروں کے اوپر ذرا سوچیں، اگر تو آپ ان کو دروازے پہ بٹھاتے ہیں، پھر یہ بھی در والا ہے، اس کو بھی دروازے پہ بٹھاؤ، اگر آپ اپنے شورے کو اندر لا کے عزت کرتے ہیں تو سب سے زیادہ عزت کرنے والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار جس نے پتھر مارنے والوں کو عزت دی، چادریں بچھا دی، بھئی آجو بیٹھو، اے پتھر مارنے والے یارا جے میرے وال آویں، قسم خدا دی سینے لاواں تے سیدھا ہی جنت جاویں۔ جنہوں نے اوجریاں اٹھا اٹھا کے نبی پہ ڈالیں سرکار، ان کو دعائیں دی۔ یار جو جانی دشمن تھے حضور نے ان کو سینے سے لگایا۔ اگر حضور کا یہ صلہ رحمی ہے تو جس ابو بکر نے بیٹی نبی کو دی ہے، پھر ان کے ساتھ پیار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اب شورے کو دروازے پر کوئی نہیں بٹھاتا، وہ بھی گھر والا ہی ہوتا ہے۔ حضرت عمر نبی کا شورا ہے، بے شک بے شک حضرت عمر یہ تو جینون رشتے ہیں نا۔ حضرت عمر نبی کا سسر ہے، بے شک ابو بکر اور عمر یہ نبی کے صحابی بھی ہیں، سورے بھی مومن بھی ہیں، نبی کے شورے بھی ہیں۔ لگ توڑ کے دکھائیں رشتے کیسے ٹوٹے ہیں۔ توڑ کے دکھائیں، قرآن ہی ٹوٹنے دے گا۔ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کی طرف میں نے بیٹیاں دی یا جنہوں نے مجھے بیٹیاں دی، فرمایا جنت کے اندر ہم ایسے ہوں، جنت کے اندر ہم ایسے، میرے شورے، میرے جوائی، میری فیملی، فرمایا ہم ایسے ہوں گے جنت کے اندر۔
تم جتنا بھی توڑنا چاہو توڑ نہیں سکتے. تو اس لیے یہ دو نبی کے شوہرے ہیں. بس یہ نقطہ یاد رکھیں, ابو بکر اور عمر نبی کے شوہرے ہیں. حضرت عمر کی بیٹی کا کیا نام تھا؟ حفصہ، حضرت حفصہ، حضرت بی بی سیدہ حفصہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یاد رکھیں حضرت حفصہ. ابو سفیان بھی نبی کا شوہرہ ہے. بے شک. حبیبہ اس کی بیٹی. فتح مکہ سے پہلے یہ بہت بڑا دشمن تھا اسلام کا, نبی کا دشمن تھا. بالکل. لیکن جب فتح مکہ ہوا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. اب ہماری زبان تو نہیں کہہ سکتی کہ یہ فلانا تھا, چونکہ کلمہ پچھلے سارے گناہ مٹا دیتا. بتا دیجیے. سبحان اللہ. لیکن یہ حضرات جو ہیں ابو سفیان کو بھی گالیاں دیتے ہیں, ان کو بھی نہیں مانتے. اسلام سے پہلے بندہ کچھ بھی ہو لیکن کلمہ پچھلے سارے گناہ ختم کر دیتا ہے. ابو سفیان دشمن تھا, جنم جنم کا دشمن تھا, قدم قدم کا دشمن تھا. بالکل. جتنی لڑائیاں فتح مکہ سے پہلے ہوئیں تمام کا جھنڈا جو ہوتا نا دشمنی کا, یہ ابو سفیان کے ہاتھ میں ہوتا. بالکل. میں نبی کا دشمن ہوں. اور جو غزوہ احد ہوا تھا نا, اس نے ترغیب دی تھی کہ تجارت کھل کھلا کے کرو, جتنا منافع آئے گا وہ مجھے دینا, ہم ہتھیار خرید کر مسلمانوں سے لڑیں گے. اس کا یعنی کہ مشورہ تھا. لیکن جب فتح مکہ آ گیا 20 رمضان کو ہوا تھا, 8 ہجری کو ہوا تھا, 20 رمضان کو ہوا تھا, ابو سفیان مسلمان ہوا. جب مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا, مسلمان ہوا. لو جی ہم اب پچھلے گناہوں کو نہیں دیکھیں. اچھا آن دی ریکارڈ ہے بات, میں آپ کو سمجھا دوں. یہ جو امی عائشہ پہ الزام لگا تھا نا, منافقوں نے لگایا تھا, قریب ہو کے بات سنیں کہ عائشہ ایسی ہے, عائشہ ویسی ہے, جس کے بارے میں اللہ کے قرآن کی 17 آیتیں آئی تھیں, 18 آیتیں. اس کے اندر الزام لگانے والوں کے اندر حضرت حسان بھی تھے حسان بن ثابت بھی تھے رضی اللہ. آپ کو نہیں پتا حضرت حسان بن ثابت کا مقام کیا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جو حضرت حسان بن ثابت آتے, حضور فرماتے حسان نعت پڑھ. جب وہ نعت پڑھنے لگتے سرکار اپنے ممبر سے نیچے اترتے, فرمایا حسان میرے ممبر پہ آ. کیا بات ہے. ممبر پہ بٹھاتے, پھر وہ ادب سے بیٹھتے نہ کھڑے رہتے ممبر کے پاس اور حضور کی نعت پڑھتے. یہ حضرت حسان بن ثابت. تو جب منافقوں نے ایسی چر کی پتہ نہیں کیسی ہوا چلائی, حضرت حسان کو بھی قابو کر لیا. لو جی امی عائشہ کے اوپر الزام لگانے والوں میں یہ بھی شامل ہو, وات کے باتیں کرتے. اوہو, حضور کا وصال ہوا. پھر ایک دفعہ حضرت حسان معافی تلافی ہو گئی, حضرت عائشہ کو ملنے کے لیے آئے پردے کے اندر. تو آپ پردے میں تھیں تو کہلاوا بھیجا حسان کو کہو وہ نعت سنائے جو نبی پاک کو سنایا کرتے تھے. تو بیبیاں جو بیٹھی تھی نا ساتھ, انہوں نے کہا عائشہ آپ ہوش و حواس میں تو ہیں, یہ وہی حسان ہے جو آپ کی مخالفت کرتا رہا, یہ وہی حسان ہے جو منافقوں کے ساتھ گٹھ جوڑ میں شامل رہا. اور فرمایا چھڈو نہیں, دیکھو تو صحیح تعریف کس کی کر رہا ہے. اور چھوڑو اس باتوں کو, صلح ہو گئی, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, گل ہو گئی, ختم ہو گئی. کھرے سچے جو تھے جھوٹے اللہ نے وقف کر دیے. میری شان میں 18 آیتیں اتر آئیں. اللہ نے حاذا بہتان عظیم کہہ کے ان کا منہ ایسا بند کیا قیامت کی صبح تک نہیں کھول سکتے. سبحان آقا کہہ کے اب خود گواہ بن کے اپنا زمین پہ جو تھا انہوں نے یہ گواہی پیش کر دی. 1 مہینے کے بعد حضور کو فرمایا جاؤ عائشہ کو لے کے آؤ. عائشہ ٹھیک ہے پاک ہے. فرمایا وہ بات رب نے مکا دی, اب تمہیں کیا ضرورت ہے کہ دوبارہ اس بات کو تم زندہ کر. چپ کرو اور توجہ سے سنو, حسان محمد کی تعریف کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی جب سلو ہو گئے اس کے بعد کوئی ایسے معاملات نہیں ہوئی. اس لیے ابو سفیان جب تک کافر تھا ہم اس کے خلاف تھے, جب مسلمان ہوا اب ہم اس کا ادب کرتے ہیں. صحابی بھی ہے, نبی کا شورا بھی ہے. ابو بکر صحابی بھی ہے, نبی کا شورا بھی ہے. حضرت عمر صحابی بھی ہے, نبی کا شورا بھی ہے. اور اس کے بعد حضرت عثمان یہ نبی کے داماد ہیں, نبی کے داماد ہیں. پھر ایک بیٹی نہیں 2 بیٹیاں ایک کے بعد دوسری وفات کے بعد دی. اور حضرت علی بھی نبی کے داماد ہیں, ان کے پاس ایک بیٹی ہیں حضور کی جو ان کی عقد میں گئی تھی. تو بھائی جان ان کے رشتے دیکھیں ایسے ہیں. اور قرآن مجید نے فرمایا ہے
کہ اے محبوب انذر عشیرتک الاقربین وانذر عشیرتک الاقربین، اور جب آپ لوگوں کو اللہ کے احکامات سنائیں، ڈر یا خوشی سنائیں، سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو سنائیں، اپنے رشتہ داروں کو سنائیں۔ اب کہتے ہیں یہ میرا چاچا، یہ میرا بابا ہے، مائیں کہتی ہیں رشتے پھر وہیں پہ بنتے ہیں جہاں پہ بچیوں یا بچوں کی شادیاں ہو جائیں، چاچے وغیرہ پیچھے رہ جاتے ہیں، بابے پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر رشتہ داریاں وہ ہوتی جہاں پہ بچے بچیاں بیاہ جائیں۔ اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہوں تینوں نے میرے نبی کو اپنی بیٹیاں دیں، اور اللہ کے حکم سے نبی نے تینوں کے ساتھ نکاح کیا۔ اور جس طرح یہ 11 یا 13 بیویاں نبی کی یہاں پہ ہیں، جنت کے اندر بھی حضور کی بیویاں۔ بھئی اس پہ غور کرو، اہل بیت کی محبت ہے، کسی صحابی کو گالی نہ دینا، نا ان کا کیا جائے گا، کر کیا لوگے؟ یہ گدڑ ہیں، رات کو کتنا چاند کی طرف منہ کر کے کوکتے ہیں، اس کی اپنا چمک کے اندر کبھی کوئی اپنا میلا پن آیا؟ نہیں، کبھی وہ چھپ گیا؟ نہ جو روزے کے اندر ہے سلوٹ ابو بکر عمر کو لگتا ہی رہے بے گا، شک بے شک، سبحان اللہ، جو روزے میں ہیں ان کو سلوٹ لگتا ہی رہے گا، عثمان جنت البقیع میں ہیں ان کو اپنا لگتا ہی رہے گا، چونکہ حضور کا سارا مدینہ ہی پاک ہے۔ بے شک، سبحان میرے نبی نے فرمایا تھا میرے مدینے کے درختوں کو بھی نہ کاٹنا بغیر کسی عذر کے، اللہ، میرے مدینے کے رہنے والے کسی کو دکھ بھی نہ دینا، اس لیے یہ میرے شہر کے ہیں اور ہر ایک کو اپنا اپنا شہر پیارا پیارا ہوتا ہے۔ لگتا ہے، بے شک، وہ نبی کے شہروں کے آج کے باشندے کو اگر کوئی تکلیف دے، حضور ناراض ہوتے ہیں۔ جو ڈائریکٹلی نبی کے شورے کو تکلیف دے، اللہ، جو ڈائریکٹلی نبی کے دمادوں کو تکلیف دے، تو بھائی جان جمع تفریق تقسیم کر کے یہ مسائل گھر میں لے کے جائیں اور اصحاب رسول کی عزت ان کو بیان کریں۔ ہمارے دل میں اصحاب رسول کی محبت بھی ہے اور اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی